بیٹے آج کے اس سیشن میں ہم آپ سے جو آپ کی عمومی رویے ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، کیسے ہم اس کو تعمیر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن بات آپ اگر بہت زیادہ توجہ سے سنیں گے، انتہائی زیادہ توجہ سے سنیں گے اور آپ یوں سنیں گے کہ اس پر آپ کا پھر واپس ہم اس کا جائزہ بھی نہیں لیں گے کہ بچوں نے کیا کیا سنا ہے، اور ایک جائزہ یہ ہوتا رہے گا کہ اس کے بعد جو چند باتیں بہت مختصر سا سیشن ہے، اس پر عمل کے ساتھ دونوں طریقے سے ہم جائے گا۔ یعنی اساتذہ سے یہ گزارش ہوگی، میں خود بھی ٹائم ٹو ٹائم ہم پوچھیں گے کہ کیا بات ہوئی تھی، اس میں کیا اہم باتیں تھیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ ان پر کس حد تک عمل سمجھیں گے کہ آپ نے ان کو جذب کیا ہے، ان کو ہضم کیا ہے، ان کو آپ نے اسیمیلیٹ کیا ہے۔ تو پہلی بات اس حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ انسان کوئی بھی ہے، چھوٹا بچہ ہے یا جیسے ہماری ایج کے لوگ ہیں یا اس سے بڑے چھوٹے جتنے انسان ہیں، ان کی شخصیت کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ہم ایک حصے کو جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اسی کو جانچتے رہتے ہیں، مانپتے رہتے ہیں، اسی کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں، اور وہ اس کا جسم ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے نا آپ کہیں کہ قد ہوتا ہے، وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، وہ اس کے نقوش ہوتے ہیں، وہ رنگ ہوتا ہے، اس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں، پہچان کے ہم نام لیتے ہیں کہ فلاں صاحب میں یہ فلاں صاحب ہیں۔ لیکن اس کی شخصیت کا ایک بہت ہی اہم حصہ جو ہے وہ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا رویہ ہوتا ہے، وہ کیسے زندگی گزارتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے، مختلف عمل کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ابھی آپ مجھے سن رہے ہیں، تو آپ مجھے سن رہے ہیں تو مختلف بچے مختلف سطحوں کے اوپر سن رہے ہیں۔ کچھ بچوں کو سننا آتا ہے تو وہ بہت توجہ سے سنتے ہیں، وہ اس وقت پوری طرح ادھر ہی متوجہ ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن کچھ بچوں کو ابھی سننے کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں سوچ کچھ اور رہے ہیں، گھر میں ہیں، راستے میں ہیں، پلے گراؤنڈ میں ہیں، کھانے والے ٹیبل میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے رویے میں، ان کی تربیت میں کمی، رویے کا یہ مطلب ہے، مطلب آپ نہ جو بیہیو کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کلاس میں کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، راستے میں، بازار میں، پلے گراؤنڈ میں، ہر جگہ آپ کچھ نہ کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمل کتنا خوبصورت ہے، کتنا عمدہ ہے، کتنا اس کے اندر یعنی آپ کہیں کہ امپروومنٹ آ رہی ہے، بہتری ہے۔ تو شخصیت کا وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ حقیقی شخصیت۔ آپ یہ سمجھ لیجیے یہاں کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، اور کمپیوٹر کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے جو اس کا ایک یہ آپ دیکھیں کہ ایک فریم ہے جس کے اندر مدر بورڈ پڑا ہوا ہے، اس کی ہارڈ ڈسک پڑی ہوئی ہے، ریم پڑی ہوئی ہے، اور اس کی اسی طرح LCD یہاں رکھی ہوئی ہے۔ یہ پورا اس کا فریم ہے، اس کا کی بورڈ ہے یا ماؤس ہے، یہ اس کے ہارڈ ویئر، اس کے حصے ہیں، ٹکڑے۔ لیکن ایک وہ چیز ہے جو اس کے اندر ہے، مثلا سارے یہ کمپیوٹر ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، آپ کھولیں گے تو ایک کے اندر ونڈو فلاں کی ہوئی ہے، دوسرے کے اندر دوسری ونڈو کی ہوئی ہے، دوسرے کسی ویرینٹ کی، ایک کے اندر مختلف چیزیں سیو کی ہوئی ہیں مدرسے کی، ایک کے اندر جو ہے وہ آپ کے اسکول سے مختلف چیزیں سیو کی ہوئی ہیں، ایک کمپیوٹر کے اندر جو ہے کہانیاں ہیں، نظمیں ہیں، بچوں کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اور ایک دوسرے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ آپ کے کسی انجینئر کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں۔ فرق ہوتا ہے، اس کا مطلب سافٹ ویئر کا فرق ہے۔ اور کوئی کمپیوٹر ایسا ہو سکتا ہے جس کا سافٹ ویئر بہت کمزور ہو، اس میں کوئی خاص ونڈو نہ کی گئی ہو، خاص چیزیں نہ رکھی گئی ہوں، باعث یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہوں، تو اس کمپیوٹر کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے، یا اس کے اندر کیپیسٹی نہ ہو، مثلا اس کا مدر بورڈ جو ہے وہ اچھے والا نہ ہو، اس کی ہارڈ ڈسک کم کیپیسٹی کی ہو، اس کی ریم کم کیپیسٹی کی ہو، تو وہ کمپیوٹر سستا مل جاتا ہے، حالانکہ باہر سے ایک جیسے ہیں، تو انسان تو بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل صورت میں جو رکھا سو رکھا، لیکن تمام انسانوں کے ایک جیسے قد کاٹ، سر، آنکھیں، ناک، منہ، سبھی چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہ انسان دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو وہ جو انسان اپنے ناک نقشے کے ساتھ، اس قد کاٹ کے ساتھ، اس ظاہری شخصیت کے ساتھ، پلس
اس کے رویے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ، اپنے اساتذہ کے ساتھ مختلف سوالات اس میں اٹھتے ہیں کہ کیا وہ بات توجہ سے سنتا ہے یا نہیں سنتا، کیا وہ بہت جلد غصے ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا وہ بات کو تحمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، جب وہ کھانے بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ ڈال لیتا ہے اپنا کھانا، اور مطلب یا کم ڈالتا ہے، مناسب ڈالتا ہے جتنا وہ کھا سکتا ہے. تو اس سارے کے ساتھ وہ ایک شخصیت ہے اور دوسرا بندہ دوسری شخصیت ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی شخصیت کا عام پہلو اس کے رویے. تو ہم یہاں اس ادارے کے اندر بالخصوص یہ ادارہ جو ہے یہ ایک ویژن کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ، یہ ایک جو ہے نا آپ کہیں کہ اپنے پورا ایک پروگرام لکھتا ہے. اور وہ پروگرام اور وہ ویژن اور وہ مشن یہ ہے کہ جب یہاں سے بچے نکلیں، کوئی فرد پڑھ کے نکلے تو وہ ساری دنیا سے مختلف ہے. اس کے اندر بے پناہ خوبصورت اعلیٰ درجے کی اوصاف اور صفات، ایک ایک شخص پوری دنیا بدل دیتا ہے. اس کے اندر اگر وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو پیدا کی جاتی ہیں، محنت کی کوالٹی ہے، دیانت کی کوالٹی ہے، شعور ہے، عقل ہے، فہم ہے، ٹھیک ہے، تہذیب ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ ایک عمدہ رویوں کی رجحان ہے. تو وہ شخص جو ہے نا ایک شخص مرکز لائٹ کر جاتا ہے، ایک شخص ساری دنیا کا مرکز و محور بنتا ہے. وہ ایک شخص کافی ہوتا ہے. میں آپ کو مثلا ایسی مثال دیتا ہوں کہ اس کے گاؤں ہے، یہاں پہ 2 یا 4 یا 10 افراد ہم ایسے پیدا کر لیں جو بہت محنتی ہوں، بہت دیانتدار ہوں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں، بہت زیادہ تقویٰ والے ہوں، بہت زیادہ اللہ سے قربت رکھنے والے ہوں، اپنی آخرت اور اپنی دنیا کی فکر کرنے والے ہیں. عام جو لوگ دنیا والے ہیں، مثلا جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، پائلٹس ہیں، کمپنیز کے CEOs ہیں، وہ جو ہے نا بزنس مین ہیں، کچھ بھی ہیں، ان سے بڑھ کے ان میں صلاحیت ہے زبردست طریقے سے. یہ جس چیز کو ہاتھ ڈالیں وہ عمدہ طریقے سے ڈیل کر سکیں. اور دوسری طرف یہ خدا سے ڈرنے والا. اور ایسے یعنی جیسے عام تصور کیا جاتا ہے کہ بے شمار لوگ سوسائٹی میں خدا سے ڈرتے ہیں، تو ان سے بڑھ کے ڈرنے والے، اپنی ایک ایک چیز کی فکر کرنے والے، ایک ایک معاملے کی پرواہ کرنے والے، ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کے رکھنے والے، ایک ایک بات کے معاملے میں فیصلہ کرنے والے ہوں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. تو وہ افراد اگر اوسیا پورے میں 10 پیدا ہو جائیں، 8 پیدا ہو جائیں، 6 پیدا ہو جائیں، تو they are enough. They will lead the whole village. They will be the beacon. They will be the guiding light. وہ لوگوں کے لیے رہنما ہوں گے، وہ لوگوں کے لیے ان کے لیڈرز ہوں، اس طرح ہوں گے. تو یہی ہم چاہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ اس چھوٹے سے سیشن میں ہم آپ کو یہ چیز کنوے کرنا چاہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بچے ہم یہاں سے کر. اچھا کوئی، اب میں آخر کی طرف جا رہا ہوں، آخری اس کا حصہ 5-10 منٹ کا. کوئی جو ہے نا وہ مطلب 100 مائلز جرنی ہوتا ہے، وہ بھی سنگل سٹیپ سیشن. مثلا آپ سے ہم کہیں کہ آپ نے اس وقت جو ہے نا وہ عمرہ کی 5-5.5 ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، تو آپ نے سعودی عرب کی طرف جانا ہے، تو سٹیپ تو سنگل ہی ڈالیں گے نا. پہلے تیاری کریں گے، کچھ آپ پتہ چلے گا چل. یا آپ سے ہم کہیں کہ آپ نے اس وقت پنڈی جانا ہے، تو ایک سنگل سٹیپ ڈالیں گے. پہلا یہ قدم پنڈی پہ تو نہیں پڑے گا نا. تو ہم اس طرف آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیلی بیسس کے اوپر اور مسلسل بغیر کسی یعنی آپ کہیں کہ گیپ کے، بغیر رکے، بغیر کسی وقفے کے ہم انشاءاللہ وہ بڑا سلو ہوگا، لیکن وہ اسی ڈائریکشن میں. آپ کا کوئی قدم اس ڈائریکشن، مثلا آپ نے پنڈی جانا اور آپ کہیں میں آہستہ آہستہ کر رہا ہوں، سلو کر رہا ہوں، بغیر رکے کر رہا ہوں، اسی لیے میں 4 قدم کو حلے کی طرف چلتا ہوں اور 3 قدم میں کنیر کی طرف چلتا ہوں اور 2 قدم میں پنڈی کی طرف چل دیتا ہوں. یہ نہیں، قدم سارے پنڈی کی طرف چلیں، قدم سارے حرم شریف کی طرف ہی چلیں. جدھر آپ کا ارادہ ہے ادھر ہی چلیں، آپ کا رخ درست ہو جائے، سمت درست ہو. وہ پہلی چیز. اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ایک ایک قدم اٹھائیں. ہم کوئی ایک دن میں سارا کچھ نہیں کریں اور نہ کر سکتے. محترم اساتذہ اکرام تشریف رکھتے ہیں
اور آپ کی لیڈرشپ جو مدرسے کی، تو ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سارے، آپ سارے، ہم سارے ایک پیج پہ ہوں، ہمیں ڈائریکشن واضح ہو. ہمارا نصب العین جو ہے نا وہ بالکل واضح. نصب العین کا مطلب ہے جہاں ہماری آنکھ، مثلا وہ دیوار میرا اس وقت نصب العین ہے، میری آنکھ وہاں پہ گڑ گئی ہے کہ وہ جگہ ہے پہنچنا، تو سارے ادھر چلیں گے، چاہے 1 اسٹیپ چلتے ہیں، 2 اسٹیپ چلتے ہیں، 10 اسٹیپ چلتے ہیں. تو ہمارا نصب العین یہ ہے کہ یہاں کے بچوں کو شاندار قسم کے، لاجواب قسم کے، بے مثال قسم کے لیڈرز بنائیں. اور وہ لیڈرز کیسے لیڈرز ہوں؟ وہ اسلامک لیڈرز ہوں، وہ مسلم لیڈر، وہ قرآن و سنہ کی روشنی میں لیڈرز ہوں. لیکن قرآن و سنہ کی روشنی میں لیڈرز بنانے کا جو فکر اور جو فلسفہ اور جو طریقہ اور جو سوچ سوسائٹی کے اندر ہے، اس میں سے ہم نقص نکال کے، اس میں نقص یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دے، سائنس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور میتھس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور انگریزی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس نے جب جانا ہے تو بس ٹھیک ہے، اسے آپ نہ جو ہے نا وہ فقہ کے اسباق پڑھائیں اور اسے قرآن حکیم حفظ کروائیں. یہ عام ایک سوچ پائی جاتی ہے، لیکن نہیں، ہمارے اس ادارے کی یہ سوچ نہیں ہے. ہم ایسے لیڈرز پیدا کرنا چاہتے ہیں جو عام دنیا داروں سے بڑھ کے دنیا کو سمجھنے والے ہوں، اور عام اور مشہور اور معروف تقویٰ کے حامل لوگوں سے بڑھ کے تقویٰ والے ہوں. تقویٰ تو تنہائی ہوتا ہے، تقویٰ تو اپنی جگہ ہوتا ہے، اپنے اندر ہوتا ہے، وہ اندر سے باہر کی طرف آتا ہے، وہ آپ کی پوری شخصیت کو بدلتا ہے.